آپ کی خصوصیت ہے۔ سیرت النبی سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حالات، واقعات، آپ کے غزوات کو سننا یہ ازحد ضروری ہے۔ میری اور آپ کی زندگی سے متعلق جانکاری اتنی ضروری اور اہم نہیں ہے جتنی ضروری پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے ایمان کا وجود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متصل ہے۔ جتنا ہم پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے، آپ کو سنیں گے، اتنا زیادہ میرے اور آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست اسی مقصد کے تحت ذکر کی جا رہی ہے یا منعقد کی جا رہی ہے۔ سیرت پر بہت سارے علماء نے کام کیا ہے، ہر گوشے سے، ہر انداز سے اور ہر طریقے سے اس امت کے علماء نے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو الگ الگ طریقے سے بیان کیا ہے، اور پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرنا، زندگی کو پڑھنا، سننا، سنانا، یہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ فارسی کا ایک شعر ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، این سعادت بزور بازو نیست، این سعادت بزور بازو نیست، تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، کہ یہ سعادت مندی، یہ خوش نصیبی بازوؤں کے زور سے اور پیسوں سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جب تک کہ اللہ توفیق نہ دے، اس وقت تک انسان اس خوش نصیبی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ میرا اور آپ کا تھوڑی دیر بیٹھنا، یہ سب اللہ کی طرف سے سعادت مندی ہے، اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کے فضل سے ہے۔ سیرت النبی یا سیرت اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کہتے ہیں۔ پوری احادیث جو ہے، اصل سیرت یہی ہے، پوری احادیث اصل سیرت یہی ہے، لیکن متقدمین کے نزدیک یا یہ کہ بعض لوگوں نے سیرت کی تعریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، آپ کے واقعات، آپ کے افعال، غزوات اور سریات کے مجموعے کو سیرت کہہ لیا۔ اور حدیث کو اگر دیکھا جائے تو حدیث 8 علوم کا نام ہے، حدیث 8 علوم کا نام ہے، جس میں سیر، آداب، تفسیر، عقائد، احکام، فتن، اشراط اور مناقب، ان 8 چیزوں کو ملا کر حدیث بنتی ہے۔ اور سیرت اسی حدیث کا ایک جز، ایک پارٹ اور ایک حصہ ہے۔ اور آج کے زمانے میں فی زمانینا، ہمارے دور میں سیرت کا اطلاق یہ سوانح عمری پر ہوتا ہے، جسے ہم بایو ڈاٹا یا بایوگرافی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا جاننا کیوں ضروری ہے، وہ بات آ چکی ہے۔ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو شروع کرنے سے پہلے 2 موضوع پر بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ ان 2 موضوع کو جب تک آپ کے سامنے نہیں رکھا جائے گا، سیرت کا اصل پہلو شروع سے آخر تک سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سب سے پہلا پہلو اور امر عرب قوم ہے، عرب کے حالات ہے۔ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اور دوسرا پہلو آپ کے نسب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی طریقے سے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ سب سے پہلا پہلو عرب قوم کی تاریخ ہے۔
زیادہ دور نہیں جانا ہے، تفصیل میں بھی نہیں پڑھنا ہے، ان شارٹ اینڈ سویٹ یہ کہنا ہے کہ عرب کو مؤرخین نے 3 جماعتوں میں تقسیم کیا ہے، 3 گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 عرب بعیدہ، نمبر 2 عرب عاربہ، نمبر 3 عرب مستعربہ۔ یہ 3 قومیں عرب کہلاتی ہے۔ عرب بعیدہ کسے کہتے ہیں؟ عرب بعیدہ وہ قوم ہیں جو سب سے پہلے سرزمین عرب پہ آباد ہوئی۔ اللہ نے ان کو پیدا بھی کیا، لیکن ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا اور ان کا کلی استحصال کر دیا، کمپلیٹلی فنش کر دیا۔ اگر اللہ مجھے اور آپ کو قرآن میں نہ بتاتا تو ہمیں ان کا علم بھی نہیں ہوتا۔ یہ قوم جیسے قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، قوم صالح وغیرہ ہے، کہ یہ قوم عرب میں آباد تھی، بڑی طاقتور قوم تھی، جو قدیم عربی تہذیب و تمدن ہے، جسے اولڈ عربک کلچر کہتے ہیں، اس کے بانی اور فاؤنڈر بھی یہی لوگ ہیں۔ انہوں نے حکومتیں کی، بابل اشور کی جو سلطنتیں ہیں جو قائم کی گئی تھی، یہ انہی لوگوں نے قائم کی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ان کا کوئی بھی بندہ آج کی تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ یہ عرب بعیدہ، بعیدہ اسی لیے کہتے ہیں ان کو کہ ان کو پوری طرح مٹا دیا گیا، مٹنے والی قوم یا مٹائی جانے والی قوم۔ دوسری قسم عرب کی عرب عاربہ ہے۔ عرب عاربہ کو بنو قحطان بھی کہتے ہیں۔ بنو قحطان یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ہے۔ قحطان بن سام بن نوح۔ جب یہ قوم عرب بعیدہ یہ جب مٹ گئی، ختم ہو گئی، تو حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے یہ بنو قحطان ملک یمن میں آ کر بس گئے۔ ملک یمن بھی عرب کا حصہ تھا، یہ بھی عرب کا حصہ تھا، یہ وہاں پر بس گئے اور پھر ان کی قوم وہاں پہ آباد ہو گئی۔ قحطان کا بیٹا سبا، پھر یعروب آیا، یعروب کے بعد یشوب آیا، یشوب کے بعد سبا آیا۔ یہ قوم سبا یہ وہاں پر قائم ہو گئی یمن میں، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ذکر کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے مستقل سبا نامی ایک صورت نازل کر دی۔ آیت نمبر 15 میں بھی ان کا ذکر کیا، لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیا۔ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یہ سبا قوم تھا، مرد تھا یا عورت تھی یا کسی اور چیز کا نام تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سبا یہ ایک مرد تھا، قبیلے کا بڑا آدمی تھا، اس کے 10 بیٹے تھے، 6 بیٹے ملک یمن میں آباد ہو گئے اور 4 بیٹے واپس ملک شام میں جا کر آباد ہو گئے۔ تو یہ قوم سبا ہے۔ حضرت بلقیس، ملکہ بلقیس جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے تھی، یہ اسی قوم اور اسی شاخ کا ایک حصہ تھی۔ بہرحال ملک یمن میں یہ لوگ آباد ہوئے، لیکن اب ملک یمن میں آباد ہونے کے بعد اللہ نے ان کو بہت فراوانی دی، بہت سارے باغات سے ان کو نوازا، مال و دولت بھی دی، اولاد بھی دی، اور کثرت سے دینے کی وجہ سے اب ان کے اندر نافرمانی آ گئی۔ اب ملک یمن میں یہ آباد تھے، مقام سبا پہ یہ آباد تھے، وہاں پہ انہوں نے پانی کا ایک ڈیم بنایا ہوا تھا، معارب بند جسے کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں صدن کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ڈیم بہت بڑا تھا، 2 پہاڑیوں کو ملا کر بنایا گیا تھا، اس میں سے ایک نہر نکالی گئی تھی جو اس ملک اور علاقے کے بیچ میں سے جاتی تھی، اور آزو بازو خوشنما باغات وغیرہ تھے۔ اللہ نے یہاں کے ماحول کو اتنا اچھا بنایا تھا کہ اگر مچھر مکھی کھٹمل باہر سے آ جائے تو مر جاتے تھے، اتنی خوشگوار فضا تھی۔ لیکن
عیش و عشرت میں پڑے، عیاشی میں پڑے، تو پھر اللہ کی نافرمانی شروع کر دی۔ تو اللہ نے پھر اس ڈیم کو پھوڑ دیا، عذاب ڈال دیا۔ اس کی وجہ سے ڈیم پھٹ گیا تو پورا پانی نکل گیا، باغات، کھیتیاں یہ سب ختم ہو گئے، بہت سارے قبائل اس میں بہہ کر چلے گئے۔ ایک تو یہ وجہ بنی کہ اب انہوں نے اس ملک کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ دوسری وجہ یہ بنی کہ ان کی آبادیاں بہت بڑھ گئی تھی، زمین ان کے لیے تنگ اور کنجسٹڈ ہو چکی تھی، اور ڈیم چونکہ سوکھ چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، پانی پینے کے لیے نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہم مختلف علاقوں میں چلے جائیں گے اور وہاں پر ہم آباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ ملک یمن سے یہ عرب عاربہ نکلنا شروع ہو گئی، بنو قحطان۔ تو یہ قبیلہ در قبیلہ نکلتے گئے۔ بنو قحطان سے ایک قبیلہ، قبیلہ ازد، اس قبیلے کا سردار ثعلبہ نامی شخص تھا۔ اس نے اپنے افراد کو اور قبیلے کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف کوچ کر گیا۔ اس وقت مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا۔ یہاں پہ بنی اسرائیل کے کچھ خاندان آباد تھے۔ یہ اپنے قبیلے کے ساتھ آیا، طاقتور تھا، اس خاندان والوں پر قابض ہو گیا، پھر وہاں پہ اپنی حکومت جمائی، قلعے بنائے، کھجوروں کے باغات وغیرہ لگانا شروع کر دیا۔ یہ قبیلہ وہاں پہ آباد ہوا۔ اسی قبیلے سے مدینہ کا جو مشہور و معروف قبیلے، دو قبیلے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، کوئی ایران چلے گیا۔ یہ قبائل کیا ہو گئے؟ مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ اب اس قبیلہ بنو قحطان کا ایک دوسرا قبیلہ، قبیلہ بنی جرہم جسے کہتے ہیں، اس نے بھی سوچا کہ ملک یمن کا بارڈر یا علاقہ چھوڑ کر ہم کیا کریں، نکل جائے۔ چنانچہ یہ نکل گئے۔ یہ چلتے چلتے مکہ کی سرزمین پر آ گئے، مکہ کی وادی میں آ گئے۔ اس وقت حضرت ہاجرہ اور اسماعیل وہاں پہ آباد تھے، پانی وغیرہ دیکھا۔ وہاں پہ حضرت ہاجرہ کی اجازت سے یہ قبیلہ آباد ہو گیا۔ یہ قبیلے بنی جرہم یہ عربی جانتا تھا، قبیلے بنی جرہم یہ عربی جانتا تھا۔ بنو اسماعیل عربی زبان نہیں جانتی تھی، یہ تو عبرانی یا سریانی زبان جانا کرتے تھے اور باہر سے آ کر آباد ہوئے تھے۔ بنو اسماعیل یہ بنو جرہم میں حضرت اسماعیل کا نکاح ہوا، اس لیے وہاں سے انہوں نے عربی سیکھی، اور اس پورے خاندان نے عربی قبیلے بنی جرہم سے سیکھی، بنو اسماعیل نے۔ اس لیے اس نسل اور اس قوم کو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے۔ عرب مستعربہ ایسی قوم کو کہتے ہیں کہ جس نے عربی قوم سے عربی سیکھی ہو، یا یہ کہ اپنے خاندان کو عرب خاندان میں کیا کر دیا گیا ہو، ملا لیا ہو اور شامل کر لیا ہو، داخل کر لیا ہو۔ تو یہ عرب کی مختصر سی تاریخ تھی۔ عرب بائدہ جو عربی زبان کے موجد ہے، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ عرب مستعربہ کا تعلق چونکہ بنو اسماعیل سے ہے، تو انشاءاللہ آئندہ نشست میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا مختصر تذکرہ آئے گا، پھر انشاءاللہ سیرت النبی سٹارٹ کی جائے گی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔